إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم معزز سامعین کرام، آج کے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن حکیم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 کا کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اس مبارک حصے میں اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ امت محمدیہ کے جو اوصاف ہیں، جو صفتیں ہیں، ان میں سے ایک صفت کا ذکر کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں عادل امت بنایا ہے۔ امت محمدیہ عادل کرنے والی، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہ ہو جائیں۔ اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنن ابن ماجہ میں ایک حدیث کچھ اس طرح ملتی ہے، جسے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کہا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک نبی آئے گا اور اس کے ساتھ صرف ایک آدمی ہوگا، دوسرا نبی آئے گا اور اس کے ساتھ صرف 2 آدمی ہوں گے، اور ایک اور نبی آئے گا اور اس کے ساتھ صرف 3 افراد ہوں گے۔
اسی طرح اور انبیاء آئیں گے اور ان کے ساتھ اس سے زیادہ افراد ہوں گے یا کم۔ چنانچہ ہر نبی سے کہا جائے گا کیا تم نے اپنی قوم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا؟ وہ جواب دے گا جی ہاں۔ اس کی قوم کو بلایا جائے گا، جو نبی آیا ہے اس کی امت کو، قوم کو بلایا جائے گا، اور پھر اس سے پوچھا جائے گا کیا اس نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا؟ وہ کہیں گے نہیں۔ ان کی قوم اور ان کی امت کے لوگ انکار کر دیں گے۔ بہت سے انبیاء ہیں، رسول ہیں، ان سے کہا جائے گا تمہارے گواہ کہاں ہیں؟ تم نے واقعتاً اپنی قوم کو اللہ کا دیا ہوا پیغام پہنچایا، اس کی گواہی پیش کرو۔ تمہاری امت، تمہاری قوم تو انکار کر رہی۔ وہ کہے گا، وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت میرے گواہ ہیں۔ پھر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جائے گا اور اس سے سوال کیا جائے گا کہ کیا اس نبی نے اپنی قوم کو اللہ کا پیغام پہنچایا تھا؟ وہ کہیں گے جی ہاں۔ امت محمدیہ گواہی دیں گے ہاں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا تمہیں اس بات کا کیسے پتہ چلا؟ وہ کہیں گے ہمیں ہمارے نبی نے اس بات کی خبر دی تھی کہ ان سے پہلے تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنی اپنی قوم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا۔ قرآن مجید میں جا بجا انبیاء کا ذکر اور ان کی قوموں کا تذکرہ آپ کو ملے گا۔ وہ کہتے ہیں اپنی قوم سے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے قوم کے لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی سچا معبود نہیں۔ تمام نبیوں اور رسولوں نے یہ پیغام پہنچایا۔ تو امت محمدیہ گواہی دے گی۔ یہ ایک وصف کیا کم ہے کہ امت محمدیہ کا مقام دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا ہے وہ تو ہے ہی، قیامت والے دن جہاں نفسا نفسی کا عالم ہوگا، انبیاء کرام نفسی نفسی کر رہے ہوں گے، وہاں پر امت محمدیہ بہت سے نبیوں کی قوموں کے جھٹلانے پر گواہی دے گی کہ اللہ یہ نبی سچا ہے، اس نے پیغام پہنچایا ہے۔ تو امت محمدیہ کی یہ فضیلت ہے۔ لیکن آج کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ ہم اور آپ اپنی فضیلت خود آپ نہیں پہچانتے ہیں۔ اپنی فضیلت خود آپ پہچاننے کو تیار نہیں، اس لیے کہ شریعت کا علم حاصل نہیں کر رہے ہیں۔ جس چیز سے ہم شریعت کو جانتے، اللہ کو، رسول کو، اسلام کو پہچانتے، وہ علم آج ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم نے اپنا رخ ایک ایسے علم کی طرف موڑ دیا ہے جو سوائے روٹی، کپڑے اور مکان کے اور دنیا کے آرائش اور زیبائش کے اور کچھ ہمیں نہیں دیتا ہے۔ ایسا علم کہ جس کے اندر آپ ایک بہت بڑی ڈگری حاصل کر لیتے ہیں، آپ کو بہت بڑے خطاب سے نوازا جاتا ہے، لیکن حال یہ ہے کہ آپ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو بھی سمجھنے سے قاصر ہیں، نہ خود سمجھتے ہیں نہ کسی اور کو سمجھا سکتے۔ بتائیے، جو بنیادی کلمہ جس کو پڑھ کر ایک شخص اسلام میں داخل ہوتا ہے، اگر ایک شخص اپنی زندگی میں اپنی تعلیم سے اس کو نہ سمجھ سکے، اور اگر اس کے تعلق سے کوئی سوال کر لے تو اس کو جواب نہ دے سکے، اس کو مطمئن نہ کر سکے، تو اس کی وہ تعلیم کس کام کی؟ بیکار ہے وہ تعلیم۔ یہی فرق ہے اسلام کا اور دیگر ادیان کا، کہ بوریے پر بیٹھنے والا، چٹائی پر اپنے گھٹنے گھسڑ گھسڑ کر نشان کر لینے والا، ایک 10 سال کا بچہ بھی بڑے آسانی سے یہ بات بتا سکتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کیسے پڑھنا چاہیے، اس کا معنی کیا ہے، آپ کو سمجھا دے سکتا ہے۔ لیکن آپ اپنے ساتھ سینکڑوں ڈگریاں رکھے ہیں، امریکہ، لندن، کہاں کہاں کی آپ تعلیم حاصل کر کے آئے ہوئے ہیں، لیکن اگر ایک غیر مسلم یہ سوال کر لے، الا ماشاء اللہ، سب کو نہیں کہا جا رہا ہے، اکثر لوگ سوائے منہ بند کرنے کے باقی اور کچھ ان کے پاس جواب نہیں ہو۔
اور یہ امت محمدیہ کا مقام اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا بیان کیا. قیامت کے میدان میں انبیاء کرام پر ان کی قومیں الزام دیتی ہیں کہ دیکھیں انہوں نے تو ہم تک پیغام اللہ کا پہنچایا نہیں، تو امت محمدیہ کھڑی ہو کر گواہی دے رہی ہے کہ نہیں، یہ غلط کہتے ہیں، ان نبیوں نے اللہ کا پیغام ان تک پہنچایا تھا. اسی طرح حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے ایک صفت اور ایک فضیلت، اور قیامت والے دن امت محمدیہ کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے. وہ وضو کرتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، یہ وضو کے مقام جو ہیں قیامت والے دن دور سے ہی چمک رہے ہوں گے. یہ امت محمدیہ کو صفت حاصل ہوگی. اب یہ تو ہم اور آپ خوب جانتے ہیں کہ وضو کس لیے کیا جاتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے. جو نماز نہیں پڑھتا اس کو وضو کی توفیق بھی نہیں ہوتی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے اور آپ نے فرمایا السلام علیکم دار قوم مؤمنین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ. اے مومنوں کی جماعت، تم پر سلامتی ہو اور ہم بھی انشاءاللہ تم لوگوں سے ملنے والے ہیں. یاد رکھیں یہ دعا ہے. قبرستان جب کوئی جائے تو یہ دعا پڑھے. یہ مردوں کو سلام نہیں ہے کہ اب اسی راستے سے آپ بہت سارے راستے نکال لیں. تو اللہ کے رسول نے سلام کیا، زندہ نہیں تھے سلام کیوں کیا؟ یہ دعا ہے اے مومنوں کی جماعت جو یہاں مدفون ہو تم پر سلامتی ہو، بمانے کہ تم محفوظ رہو اور شر سے، اور ہم بھی انشاءاللہ تم لوگوں سے ملنے والے ہیں. یعنی ہمیں بھی مرنا ہے. یہی اصل چیز ہے قبرستان جانے. قبرستان جائیں تو وہاں اپنے آپ کی فکر کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے جو اجازت دی یہ کہہ کر کہ فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ کہ تم اس کی زیارت کرو. قبرستان کی پہلے میں منع کر دیا تھا، اب اجازت ہے زیارت کرو کیونکہ یہ تمہیں آخرت یاد دلاتی. تو آخرت یاد دلانے کے لیے قبرستان جائیں. میت کے حق میں دعا، وہ دعا تو آپ کہیں سے بھی کر سکتے ہیں اس کے حق میں، لیکن اگر آپ گئے تو یہ دعا پڑھے گا السلام علیکم دار قوم مؤمنین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَدِدْتُ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا. صحابہ کرام بھی موجود ہیں، آپ قبرستان گئے ہیں اور کہہ رہے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ کاش ہم نے اپنے بھائیوں کو دیکھا ہوتا. میرا دل چاہتا ہے کہ کاش میں نے اپنے بھائیوں کو دیکھا ہوتا. کچھ لوگ یہ طعنہ دیتے ہیں کہ وہابی لوگ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بھائی کہتے ہیں. ہم نہیں کہتے، اللہ کے رسول نے خود اپنی امت کے بعض لوگوں کو اپنا بھائی کہا ہے. دیکھیے حدیث ہے. صحابہ کرام نے کہا اولسنا اخوانک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم اصحابی، تم میرے صحابہ ہو. وَإِخْوَانُنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدَ، اور میرے بھائی وہ ہیں جو ابھی تک دنیا میں نہیں آئے، ابھی وہ پیدا ہی نہیں ہوئے ہیں. اللہ اکبر. جو پیدا نہیں ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بھی فکر کر رہے ہیں. صحابہ کرام کے من میں جی میں ایک سوال اٹھ گیا. کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف تعرف من لم یاتی بعد من امتک یا رسول اللہ. اللہ کے رسول قیامت کے دن جن کو ابھی آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے اپنی امت میں سے لوگوں کو، ان کو آپ کیسے پہچانیں گے؟ قیامت کے میدان میں بھیڑ بھاڑ ہوگی، نفسی نفسی کا عالم، شمار نہیں کر سکتے کتنی تعداد ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ ارأیت لو ان رجلا له خیل غر
محجلۃ بین ظہری خیل دہم بہم الا یعرف خیلا، تمہارا کیا خیال ہے اگر کالے سیاہ گھوڑوں کے درمیان ایک آدمی کے ایسے گھوڑے ہوں جن کے ہاتھ پاؤں اور پیشانیاں چمک رہی ہوں، تو کیا وہ اپنے گھوڑوں کو نہیں پہچانے گا؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر کہ بہت سے گھوڑے ہیں، سب کے سب کالے ہیں، لیکن ان کالے گھوڑوں میں بعض گھوڑے ایسے ہیں جن کی پیشانی سفید، جن کا آگے کا پاؤں جسے ہاتھ کہا جاتا وہ سفید چمک رہے ہیں وہ۔ اللہ کے رسول نے کہا کیا تم اپنے ایسے گھوڑوں کو پہچان سکو گے؟ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، بالکل واضح ہے کہ ان کے درمیان ہمارے گھوڑے جب اس کلر کے ہیں، ان کا رنگ مختلف ہے، تو بڑے آسانی سے پہچان جائیں گے ہم۔ آپ نے فرمایا فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنَ الْوُضُوءِ، تو میرے امتی اس طرح آئیں گے کہ وضو کی وجہ سے ان کے ہاتھ پاؤں اور چہرے چمک رہے ہوں گے۔ وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ، اور میں حوض پر ان کا استقبال کروں گا، میں پہلے سے حوض کوثر پر بیٹھا رہوں گا، وہ ہمارے پاس آئیں گے اور میں ان کا استقبال کروں۔ اور میں کیسے پہچان جاؤں گا؟ وضو جب وہ کرتے تھے تو وضو کے جو اعضاء ہیں یہ چمک رہے ہوں گے، دیگر لوگوں میں میری امتیوں کی یہی پہچان ہوگی۔ ایک یہ خصوصیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو عطا کی ہے، قیامت والے دن اس طرح ہوں گے۔